قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو سنگتی ہیں، ساتھی ہیں، معیت والے ہیں، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کی ایک صفت کو بیان کیا کہ آپس میں ان کے رفت ہی رفت ہے، نرمی ہی نرمی ہے اور محبت ہی محبت ہے۔ اب چونکہ ایک میں خاص مضمون کو شروع کرنے والا ہوں، وہ مضمون یہ ہے کہ عموماً بعض واعظین اور بعض اخباری لوگ کسی ایک اخبار سے یا کسی ایک جناب والا تاریخ سے اقتباس اٹھا لیتے ہیں، یہ دیکھیے جی ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کی آپس میں جو رنجشیں تھیں، صحابہ اہل بیت سے نانا تھے، اہل بیت صحابہ سے نانا تھے، آپس میں وہ کشت و خون تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کئیوں نے کہانیاں گڑھ دی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں صحابی نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے دروازے کو آگ لگا دی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مولا علی شیر خدا پہ ظلم کیا گیا، زیادتیاں کی گئی۔ یہ ساری اخباریں، یہ بات یاد رکھیں کہ دور حاضر کا بھی آپ کوئی واقعہ اٹھا لینا، دور حاضر کا مثلا یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا 2006 یا 7 کے اندر۔ اب اس میں لال مسجد والے حق میں تھے یا حکومت حق میں تھی، اس بارے میں بھی آج تک ہم دیکھ لیں، یہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، اخبارات میں بھی آیا، نیشنل ٹی وی پہ بھی آیا، انٹرنیشنل جو ہے وہ سطح پہ بھی ابھرا۔ لیکن آپ کو صرف لال مسجد واقعہ کی تحقیق کرنی ہو تو 4-5 طرح کے نظریات پائے جائیں گے۔ مثلا کوئی وہ ہوگا جو حکومت کے حق میں ہوگا اور سراسر زیادتی لال مسجد والوں کی گنے گا، دوسرا وہ ہوگا جو لال مسجد والوں کو حق میں کہے گا، سراسر زیادتی حکومت کی گنے گا، تیسرا وہ ہوگا وہ لال مسجد والوں کو بھی قصوروار ٹھہرائے گا اور حکومت کو بھی قصوروار ٹھہرائے گا، چوتھا اسی طرح۔ یہ 4-5 نظریات ہیں، واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اس موجودہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن اشرے نہیں گزرتے، اس واقعہ کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ مجھے بتائیں جو واقعہ 1500 سال پہلے ہوا ہے، اتنی صدیوں پر راویان حدیث گزرے ہیں، راویان روایت گزرے ہیں، اخبارات گزرے ہیں، طریقے گزری ہیں، جو واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جو 1400-1500 سال پہلے ہوا ہے اس کی حقیقت نہ بدلی ہوگی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے بیچ میں جھوٹے راوی بھی آ گئے، جھوٹے محقق بھی آ گئے، جھوٹے محدث بھی آ گئے اور جھوٹے اخباری بھی آ گئے، پھر فرقہ وارانہ کشیدگی بھی آ گئی، کوئی کدھر کھینچ رہا ہے کوئی کدھر کھینچ رہا ہے، پھر ایسی روایات کو بنایا گیا۔ تو ایسے میں ہمارے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے کہ اپنے ایمان کو ہم بچائیں اور صحیح عقیدہ رکھیں، تو وہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گی، نہ اس کا زبر بدلے گا نہ زیر بدلے گا۔ تو اب اس مضمون کو کہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر آپس میں باہمی تعلقات تھے اور محبتیں تھیں، میں 5 حصوں میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا حصہ ہمارا یہ ہوگا کہ شان صحابہ ہوگی اور زبان اہل بیت کی ہوگی، شان صحابہ ہوگی اور زبان اہل بیت کی ہوگی، یہ ہمارا پہلا مضمون، یہ بھی کئی اقساط پہ ہم چلائیں گے۔ دوسرا مضمون ہوگا کہ شان اہل بیت ہوگی اور زبان صحابہ اکرام کی ہوگی، شان اہل بیت بزبان صحابہ اکرام، پہلے شان صحابہ اکرام بزبان اہل بیت۔ تیسرا ہمارا مضمون ہوگا کہ ایک دوسرے کے متعلق ان کا حسن اعتقاد کیا تھا، حسن اعتقاد کیا تھا، اور ان کے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کیسے رکھتے تھے۔ ایک تو روایات لائیں گے، اقوال لائیں گے، اور دوسرا ان کی آپس میں محبتیں لائیں گے۔ چوتھا ہمارا یہ ہوگا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت نے آپس میں رشتہ داریاں بھی کی۔ کیا کی ہیں بھئی؟ رشتہ داریاں کی، انہوں نے بیٹیاں دیں، انہوں نے بیٹیاں لیں، انہوں نے بیٹیاں دی اور انہوں نے بیٹیاں لیں۔ کبھی کوئی دشمنوں اور غیروں اور کافروں اور مخالفین میں بھی اپنی بیٹیاں دیتا ہے؟ بتائیے بھائی، کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کو کوئی بیٹیاں دیتا ہے یا ان کی لیتا ہے؟ یہ رشتہ داریاں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں الفتیں اور محبتیں بانٹتے تھے اور وہ کافر و مشرک نہیں تھے۔ اور پانچواں ہمارا یہ ہوگا کہ صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھے اور اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھے۔ یہ ہمارے 5 ابواب ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک پر کئی قسطیں چلیں گی۔ آج پہلا ہمارا موضوع ہے شان صحابہ، بالخصوص جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا صدیق اکبر، اور زبان کن کی ہے؟ اہل بیت پاک کی۔
تو سب سے پہلے آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ جن سے ہمارا جنت کا وعدہ ہو گیا، بے شک وہ لوگ جن سے ہمارا جنت کا وعدہ ہو گیا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہوا؟ یہ تفسیر ابن ابی حاتم ہے، جلد 8 ہے اور صفحہ ہے 2465، در منصور جلد 10 صفحہ 393، فتح القدیر شوکانی، اور یہ شوکانی شیعوں کی ایک قسم ہے جو یمن کے اندر ہیں، ان کے ایک بہت بڑے محقق گزرے فتح القدیر امام شوکانی، وہ لکھتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ ان الذین سبق لہم منا الحسنی، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس آیت کے تحت فرماتے تھے کہ وہ لوگ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا وہ کون کون ہے؟ فرمایا قال ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر و سعد و عبد الرحمن بن نوف و سعید بن زید، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے جنت کا وعدہ ہوا۔ ان میں پہلی ہستی ہے جناب ابو بکر صدیق، دوسری ہے حضرت عمر فاروق، تیسری ہے حضرت عثمان غنی، چوتھی ہے حضرت طلحہ، پانچویں ہے حضرت زبیر، چھٹے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، ساتویں عبد الرحمن بن نوف اور آٹھویں ہیں سعید بن زید۔ تو مولا علی بیچ میں ہی شامل ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ حضرت مولا علی نے گنے۔ کون سے ہیں عشرہ مبشرہ؟ کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ شان صحابہ کی ہے اور زبان مولا علی شیر خدا کی ہے۔ دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے بڑی ڈیٹیل سے ایک چیز کو بیان فرمایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام مکہ فتح ہونے کے بعد کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ منورہ شریف۔ ادھر کیسر روم کے پاس عرب کے کچھ عیسائی گئے اور انہوں نے اس کو ورگلایا اور اس کو اسلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ اب کیسر روم ہے، پوری پاور ہے، روم اس کے کنٹرول میں، یورپ اس کے کنٹرول میں، ملک شام کا وہ حاکم ہے، اور کئی ممالک جو ہیں وہ بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے اس کے قبضے میں ہے۔ ایک سپر پاور ہے، جس طرح ایران سپر پاور تھی اس طرح رومن امپائر سپر پاور تھی۔ اب وہ کیسر روم نے تیاری کر لی کہ میں اسلام پہ حملہ کروں۔ ادھر اس نے ہر ملک سے اپنی فوج بلائی اور لاکھوں کی فوج تیار ہو گئی۔ نبی کائنات جانے دو علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، اس وقت ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ پہلے جن سے لڑائیاں تھی، جنگیں ہوئیں اسلام کی، وہ قبیلے تھے۔ وہ کیا تھے؟ قبیلے تھے۔ آج جن سے لڑائی ہونے جا رہی ہے وہ قبیلہ نہیں ہے، پوری ایک سپر پاور ہے، پوری ایک سپر پاور ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے اور صحابہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ نمبر 3، موسم کیسا تھا؟ موسم سخت گرمی کا تھا، یعنی جون کا مہینہ تھا جب یہ لڑائی ہونے والی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے عرب کی گرمی ہو، عرب کی ریت ہو، گرمی ہو۔ الحمدللہ میں جنوری میں گیا ہوں تو مکہ مکرمہ میں ہمیں اے سی چلانا پڑا ہے اور اے سی چلا کے ہم سوئے ہیں، تو بتائیے جون کی گرمی اور پھر سفر ہو اور کلفت ہو، اور جانا کہاں ہے؟ 900 کلومیٹر دور۔ وہاں ہوائی جہاز تو نہیں تھے، جنگی جہاز کے بیٹھے اور وہاں چلے گئے، سواریاں اور اونٹ گھوڑے، بلکہ گھوڑے تو نہیں، اونٹوں کے قابلے تھے جو جانے تھے۔ ایک تو جون کا۔ پانچویں چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ غربت اور افلاس اس قدر تھا، ایک ایک کھجور پہ 2 بندے گزارا کرتے تھے، ایک ایک کھجور پہ 2 بندے گزارا کرتے تھے۔ 30,000 کا لشکر ہے، اب یہ جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اب سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، اس جنگ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، ہر جنگ میں سفر کو راز رکھا گیا کہ ہم نے کس کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ کہ جنگی مہم پہ جب جانا ہو تو فوج کو اس وقت تک بتایا نہیں جاتا جب تک تیاری مکمل نہ ہو اور ٹارگٹ پہ پہنچا نہ جائے، لیکن یہ واحد جنگ تھی، یہاں اعلان تاجدار کائنات جانے دو علیہ وسلم نے بتا دیا ہم کیسر روم یعنی کیسر سے اور ملک شام سے ٹکرانے والے ہیں۔ اب یہ تیاری مال اپنا پیش کرو۔ اب اس دور اس لمحے میں جن جن اصحاب نے مال پیش کیا ان میں جناب سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت عثمان غنی 900 اونٹ اور 100 گھوڑے لے آئے، اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں درہم و دینار لے آئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا ہر صحابی نے اپنا اپنا مال پیش کیا، حضرت عبد الرحمن بن نوف نے اپنا مال پیش کیا۔ اب اس لمحے اللہ رب العالمین نے پھر حضور جانے دو علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے، مکہ سے آئے مہاجروں کے، مدینہ کے انصار، یہ تو تیار تھے، لیکن جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے حضور جانے دو علیہ وسلم نے بندے بھیجے، لاؤ اپنی اپنے جناب مجاہدین تیار کرو۔ اب وہ گھبرا گئے کہ ٹکرانا کس سے ہے، پھر گرمی ہے، پھر
अखराजात नहीं है, वो डर गए थोड़े से, अभी नए नए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इरशाद फरमाया, ये सूरत तौबा है, सूरत तौबा के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया, इज़ा क़ीला लकुम, जब तुम्हें कहा जाता है इनफिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलो, तुम्हें क्या हो गया, इस्साकल तुम इलल अर्द, तुम जमीन पर ही ढेर हो गए, बैठ गए। अरदी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम आखिरत के बदले दुनिया को पसंद करते हो? यानी आखिरत क्या है कि मर जाओगे, आखिर मरना है, इससे बड़ी मौत क्या है कि तुम्हें शहादत आ जाए, तुमने दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, फरमाया दुनिया की जो जिंदगी का साजो सामान है यह आखिरत के मुकाबले में थोड़ा सा है। दम आया आया ना आया ना आया, लेकिन आखिरत तो खत्म होने वाली नहीं है, वहां तो हुम फिया खालिदून है। फरमाया इल्ला तनफिरू, अगर तुम ना निकले, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। वयस्तबदिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह बदल देगा, तुम्हारे अलावा एक ऐसी कौम ले आएगा। वला तदुर्रूहु शैया, जिनको कोई शय नुकसान नहीं देगी। भाई काम हमने काम लेना है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो किसी और कौम को अल्लाह काम का कह देगा, वो काम कर लेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा बेनियाज है, अगर आप काम नहीं करेंगे उसने काम लेना ही लेना है, वो चाहे तो ज़ैद से ले ले, बकर से ले ले। जब एक वक्त था बड़े बड़े उमरान इस्लाम कबूल करना छोड़ दिया और वो अपनी मनमानियों में रख गए, तो अल्लाह ताला ने दीन का काम किससे लिया? हज़रत बिलाल से ले लिया, अम्मार से ले लिया, हज़रत सईद से ले लिया, वो जो मक्के के गरीब थे उनसे ले लिया। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ये दीन गरीबों से शुरू हुआ है, गरीबों में ही रहेगा। और कुल अंबिया के मानने वाले पहले पहले कौन हुए हैं? गरीब ही हुए हैं, अमीर तो आंकड़े रहे। ये कुरान पाक के अंदर भी है, बड़े बड़े जगीरदार, सरमायादार, मालदार नबियों के मुखालिफ रहे। फरमाया कोई बात नहीं, अगर तुम काम नहीं करोगे अल्लाह और ले आएगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पे कादिर है। अब अगला मकाम समझने वाला है, इल्ला तनसुरू हो फकद नसरहुल्लाह, अगर तुम मदद नहीं करोगे, कोई बात नहीं, एक वक्त आया था जब अल्लाह ने अपने महबूब की मदद की थी। अब वक्त अल्लाह ने कौन सा बयान किया? इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू, जब काफरों की शरारत से मेरा महबूब मक्का मुकरमा से बाहर निकले और मदीना की तरफ जाने लगे। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, वो दो गार में थे, दो हस्तियां गार में थी। फरमाया यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उसे एक हस्ती ने दूसरे अपने साहबी से कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न खा अल्लाह हमारे साथ है। वो कौन सी हस्ती थी जिसने दूसरी हस्ती से कहा गम न खा अल्लाह हमारे साथ है? दोनों गार में थे, एक ताजदार अंबिया की हस्ती थी, एक ताजदार सदाकत की हस्ती थी। फरमाया कोई बात नहीं, तुम हजारों की तादाद में हो, घबरा गए हो कि हम कैसे मदद करेंगे। अल्लाह तो एक से भी काम ले रहा था, और वो एक हस्ती अबू बकर सिद्दीक की थी। जब कोई भी महबूब के साथ नहीं था, एक अबू बकर था, उस वक्त अल्लाह ने मदद की। अब तुम हजारों में हो, क्या अल्लाह अब नहीं मदद करेगा? फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने उस दूसरे के ऊपर यानी अबू बकर सिद्दीक पर सकीना नाजिल फरमाया। जब हुजूर ने तसल्ली दी ना, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, सकीना नाजिल हुआ। व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और उनकी महबूब की मदद की ऐसे लश्करों के साथ जिनको तुमने नहीं देखा। वजअला कलिमतल्लज़ीना कफरू सुफला, अल्लाह ताला ने काफिरों का बोल, काफिरों का ऐलान, काफिरों की बोली और काफिरों का प्रोग्राम नीचे कर दिया। उनका प्रोग्राम ये था रसूलुल्लाह को शहीद करने का, तबाह कर दिया। व कालिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह की बात हमेशा गालिब रही। फरमाया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये आयतें जब उतरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले अहले अरब को कहा क्यों नहीं जंग के लिए तैयार होते? कोई बात नहीं, अगर तुम मदद नहीं करोगे अल्लाह तो मदद लेगा। और अल्लाह ने मदद ली थी, पहले भी मदद की थी, किसके जरिए? अबू बकर के जरिए। ये आयतें उतरने के बाद मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, तारीख इब्न इस्हाक है, जिल्द 17 है, सवा 149 है, कंजुल उम्माल के अंदर, रियाजुन नज़र सवा 178, तफसीर सालबी के अंदर है। मौला अली फरमाते हैं इन आयतों के अंदर, इन्नल्लाह ज़म्मन नास कुल्लहुम फिल कुरान व मदहा अबा बकर वादा, अल्लाह ने इन आयतों में सब की मजम्मत की, एक अबू बकर की तारीफ की, एक अबू बकर की तारीफ की, बाकियों की क्या की? मजम्मत की। अबू बकर की तारीफ की है। कुर्बान जाए, कुरान की आयतें हैं, कुरान सदाकतें बयान कर रहा है, और तईद जो है वो हज़रत मौला अली शेर खुदा की ज़ुबानी हासिल हो रही है। तो मैंने बताया था कि शान सहाबा इकराम की है और ज़बान अहले बैत की है। इसी के ज़िम्मे में एक मैं तीसरा कॉल बयान करके इसको कंप्लीट करता हूँ। जाग रहे हैं भाई? सूरह ज़ुमर है,
آیت نمبر 83، بڑی توجہ سے یہ آیت سنیے گا، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کے آئی، وہ ذات جو سچائی لے کے آئی، نمبر 1۔ دوسرا وصدق بہ، اور دوسری وہ ذات جس نے اس سچے کی تصدیق کی۔ کتنی ذاتیں ہو گئی؟ 2۔ فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی متقی ہیں، لانے والا بھی متقی اور تصدیق کرنے والا بھی متقی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین سارے کہاں جائیں گے؟ جنت میں اور نعمتوں میں۔ اس کی تفسیر میں مولا علی شیر خدا تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، ریاض النظر ہے، صفحہ 379۔ آپ فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ذات جو صدق کو لائی، اسلام کو لائی، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ والذی صدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس نے محمد رسول اللہ کی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو کہا ہے کہ اولئک ھم المتقون، یہ کون ہے؟ متقین ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا آج کا یہ پہلا جو حصہ ہے وہ بھی شان صدیق بزبان مولا علی شیر خدا۔ انشاءاللہ کل ہم چلائیں گے شان فاروق اعظم بزبان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صرف میں آیات کی تفسیر کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم روایات کی طرف آئیں گے، پھر اخبارات کی طرف آئیں گے، اقوال کی طرف آئیں گے، اور اس کا پورا ہم سیریز چلائیں گے کہ ان کے اندر آپس میں محبتیں تھیں، نفرتیں نہیں تھیں۔ وہ کسی اور دشمن نے خبر اڑائی ہوگی کہ ان کے آپس میں دشمنی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ اینڈ تک لے کر جائیں گے کہ ان کی آپس میں بھی رشتہ داریاں اس قدر ہیں کہ خاندان سیدنا صدیق اکبر اور خاندان مولا علی شیر خدا فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا صحابہ اور مولا علی شیر خدا کے درمیان سینکڑوں رشتے ہوئے ہیں، اور یہ سینکڑوں رشتے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔